جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کی بھی قدر کرتا ہے، ان کی بھی عزت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ کیا کندھوں پہ اٹھائے ہوئے مردے جو ہم روزانہ قبرستان پہنچاتے ہیں، دفناتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کی فنائیت کا احساس اور زندگی کو ختم ہونے کا ایمان اور یقین ہمیں نہیں عطا کرتے؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 1 شعبان المعظم 1443 ہجری مطابق 4 مارچ سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے وقت کی اہمیت، وقت کی پکار، وقت کی تلوار، وقت کا آوازہ۔ یہ وہ موضوع ہے، اور یہ وقت ایک ایسی، یوں سمجھیے موجودہ دور میں ایسی سستی اور ایسی ارزاں اور ایسی ناقدر چیز بنا دی گئی ہے، استغفر اللہ، کہ جس کی وجہ سے آج ہم بہت ساری مشکلات اور بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ تو آئیے اپنی زندگی جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کو سمجھیے کہ آپ کی زندگی کیوں اور آپ کی زندگی ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو گزارنے کے کچھ طور طریقے، کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے ہیں۔ یہ بات آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو جتنا عظیم ہوتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی باتیں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں، اتنی ہی عظیم ہوتی ہیں۔ اور آپ کو، ہم کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کے کوئی عظیم ذات موجود نہیں ہے، کوئی بھی شے موجود نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ وہ اتنا عظیم، اتنا بڑا، اتنا مہان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کی باتیں کتنی بڑی ہوں گی، اور وہ جس چیز کو اپنی زبان، اپنے کلام کا، جس چیز کی قسمیں کھاوے، وہ اللہ جس چیز کا حوالہ دے اپنی زبان سے، وہ حوالے یا وہ چیز بھی کتنی عظیم ہوگی۔ وقت انہی اہم اور انہی ضروری چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات اور جن کی عظمت اور جن کی رفعت اور بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسلم ہے، اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں جو سب سے عظیم ہیں اور سب سے عظیم اللہ رب العزت نے جنہیں اور رفعت اور بلندی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، ان کے یہاں بھی وقت کی کتنی اہمیت اور کتنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنا بڑا ہے، اس نے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ کس کو کہتے ہیں، زمانے کی قسم ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، زمانہ کیسے بنتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ اسلام ایک عظیم دین ہے، ایک سب سے اہم اور سب سے سچا دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ نے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، تو جب وہ اتنا بڑا ہے تو اس کا دین بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ جو سب کے اوپر رحم کرنے والا ارحم الراحمین ہے، تو اس کا دین اسلام بھی ساری کائنات کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے ارحم ہے، رحیم ہے، رحمت والا دین ہے۔ تو اس قدر وقت کی پابندی اور وقت کی اہمیت کو اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کی جو تعداد بنائی، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان اور زمین بنائے گئے، جبھی سے یہ مہینے بھی بنائے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ماہ و سال کو بنا رکھا ہے اور بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی قدر و قیمت پہلے لوگوں نے وقت کی ہے، اور کس انداز سے اس کو جوڑ کر کے اور رکھا ہے کہ کسی اور چیز کا اتنی باریکی کے ساتھ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تجزیہ کیا گیا ہوگا یا اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہوگا۔ آپ کی دیکھیے کہ یہ وقت اگر لمحوں میں ہوتا ہے، لمحے کہتے ہیں سیکنڈ، یہی سیکنڈ جب جڑتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے چند سیکنڈ جڑتے ہیں تو 1 منٹ ہوتا ہے، اور یہی چند منٹ جب جڑتے ہیں آپس میں ملتے ہیں تو یہ چند منٹ مل کر کے 1 گھنٹہ ہوتا ہے، پھر چند گھنٹے مل کر کے آپ کو پتہ ہے 1 دن قرار پاتا ہے۔ پھر 1 دن اکیلا بھی اپنے اندر اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا کیا ذکر کریں ہم۔ بہرحال وہ چند دن بھی اگر 7 دن ملتے ہیں تو اسے 1 ہفتہ کہا جاتا ہے، پھر چند ہفتے 4 ہفتے ملتے ہیں تو اسے 1 مہینہ کہا جاتا ہے، پھر چند مہینے ملتے ہیں تو وہ 1 سال کہلاتا ہے، پھر چند سال جمع ہوتے ہیں تو 1 صدی کہلاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ایک انتہائی لمحے سے لے کر کے اور اتنی بڑی کہ 100 برس 1 صدی تک کو انسانوں نے اس کے جوڑ کر کے اس کو کتنی رکھا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا وقت اور اتنا عظیم ہوتا ہے یہ وقت کہ بعض نافہم اور ناعقل لوگ بھی وقت کو گالی دیتے ہیں۔ ارے وقت بیکار ہے، میرا وقت ایسا گزر گیا، میرا وقت بیکار ہے، میرا وقت ایسا ہے، میرا وقت ویسا، بڑا برا کیسے ہو بھائی؟ ارے بڑا برا وقت آیا ہوا ہے۔ وقت برا نہیں ہوتا، تم برے ہوتے ہو، ہم برے ہوتے ہیں۔ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے یکساں بنایا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، محنت کش ہے، مزدور ہے، کسان ہے، جناب علی اپاہج ہے کہ اندھا ہے کہ لولا ہے کہ بہرا ہے کہ گونگا ہے۔ جو دن اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں وہی دن سب کو عطا فرمائے ہیں۔ آج کا دن ایک بادشاہ، ایک وزیر، ایک منسٹر، ایک صدر مملکت اور ایک بڑے سے بڑے مالدار اور سڑک کے اوپر بھیک مانگنے والے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے برابر عطا کیا ہے۔ ایک ہی سورج ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ سورج بنایا ہے، سب کے لیے یہ روشنی عطا فرمائی ہے، سب کے لیے یہ ہوا ہے، سب کے لیے یہ آگ ہے، سب کے لیے یہ زمین ہے۔ اللہ نے کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ بادشاہ کے لیے یہ سورج ہے، امیر کے لیے وہ سورج ہے، غریب کے لیے وہ سورج ہے، فقیر کے لیے وہ ہے، نہیں، سب کے لیے اللہ رب العزت نے برابر رکھا ہوا۔ یہ قسمت کی ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس وقت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، وقت کو کیسا استعمال کرتے ہیں، وقت کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یسبنی ابن آدم او فی روایت میں یوزینی ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ ابن آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، آدم کے بیٹے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ یسبنی، یسب الدہر، کہتے ہیں یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو برا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں، میں جیسے چاہتا ہوں کہ تو زمانہ اور وقت اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے وقت کو گالی دینا، وقت کو برا کہنا، وقت کے تانے دینا، یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں اور اے انسانوں اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول دو۔ یقیناً یہ وقت اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک عظیم تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، اور جو انسان کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، سنوار بھی سکتا ہے اور اسے برباد بھی کر سکتا ہے۔ انسان
ایک کامیاب انسان بننے کے لیے، ایک بہترین انسان بننے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وقت کی دہلیز کو بڑی حکمت کے ساتھ عبور کرے، بڑے حکمت کے ساتھ اس کی چوکھٹ کو بڑی احتیاط کے ساتھ پار کرے۔ اس کی ضرورت کیوں؟ بسا اوقات وقت انسان کو اتنی بھی مہلت نہیں دیتا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پلک جھپکا سکے۔ ایک سیکنڈ وقت دیتا ہے، وقت ملتا ہے ہر انسان کی زندگی میں، ابھرنے کا ایک وقت آتا ہے، وہ انسان چاہے تو اس وقت کو لے لے، وہ ایک پلک جھپکتے ہوئے وہ ٹائم ہوتا ہے کامیابی کا۔ انسان کو چاہیے کہ بڑا ہوشیار رہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر آپ وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اگر آپ وقت کو اہمیت نہیں دیں گے تو یاد رکھیے وقت بھی آپ کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کی بھی قدر کرتا ہے، ان کی بھی عزت کرتا ہے، ورنہ وقت کو ٹھوکر مارنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں، وقت انہیں ٹھوکر مار دیتا ہے اور وہ ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یوں تو لکھنے اور پڑھنے میں وقت 2-3 حرفوں کا ایک مجموعہ ہے، واو، قاف اور تے، جس کو اردو میں، عربی میں وقت کہتے ہیں، اردو میں بھی وقت کہتے ہیں، ہندی میں اس کو سمے کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ٹائم کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف اس کے نام ہیں، لیکن یہ ہے بڑے کام کی چیز، وقت بہت کام کی چیز ہے۔ اور سنو، وقت ایک ایسا مسافر ہے، ایک ایسا مہمان ہے، ایک ایسا مسافر ہے جو دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، جو دنیا کے تمام لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ وقت اپنی منزل مقصود کی طرف ایک پرندے کی طرح اڑتا رہتا ہے اور اپنے منزل کی طرف وہ چلتا رہتا ہے۔ نہ تو بادشاہ وقت کے محل میں کچھ دیر ٹھہرتا ہے اور نہ غریب کی جھوپڑی میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، نہ اسی طرح سے نہ ہی کسی انسان کے جو مالدار ہے، جو خوش و خرم، جو جشن و مسرت میں، نہ ہی اس کے ساتھ زیادہ ٹائم دیتا ہے اور نہ ہی کسی فقیر اور غریب کی چیخ و پکار اور اس کے آہ و فغاں پر یہ وقت دھیان دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کو، اللہ رب العزت نے وقت کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے، اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ بڑی بڑی طاقتور چیزیں بھی اس وقت کے ہمدوش، اس وقت سے قدم ملا کر کے چلنے کو فخر محسوس کرتی ہیں۔ یہ وقت کی اہمیت ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھاتے ہوئے دن کی قسم کھائی، چاشت کی قسم کھائی، صدی کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، والضحیٰ واللیل، اللہ رب العزت نے جب سورج چمکتا ہے اس وقت کی قسم کھائی، رات جب آتی ہے واللیل کہہ کر کے اس کی قسم کھائی، دنوں کی قسم کھائی، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، جب رات چھاتی ہے اور صبح جب سانس لیتی ہے اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت نے بہرحال بہت ساری، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی، قسم ہے سورج کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے سورج کی جب وہ اپنی روشنی سے پوری دنیا کو روشن کرے۔ یہ وقت کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت جو سب سے بڑا ہے اس کا حوالہ دے رہا ہے، اس کی قسم کھا رہا ہے۔ یاد رکھیے تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں وقت کا بہت اہم رول رہا ہے۔ وہ قومیں جو وقت کے ساتھ دوستی رکھتی ہیں، جو وقت سے محبت کرتی ہیں، جو وقت کو قیمتی سمجھتی ہیں، جو وقت کو اچھی طرح سے اپنی زندگی کے اندر رچا بسا کے رکھتی ہیں، جو وقت کے شام و سحر اور صبح و شام کی پابند ہوتی ہیں، وقت کے اوپر اپنی زندگی کو وقت کے اوپر چلاتی ہیں، وہ قومیں سورج اور چاند کے اوپر اور آسمانوں کے اوپر کمندیں ڈالتی ہیں، صحراؤں کو گلشنوں میں تبدیل کر دیتی ہیں، فضاؤں پر قبضہ ان کا ہو جاتا ہے اور پہاڑوں کے جگر پاش ہو جاتے ہیں، سمندر خشک کرنے تک کی طاقت اور قوت وہ لوگ رکھتے ہیں، اور زمانے کی زمام قیادت بھی، زمانے کی باگ و ڈور بھی، حکومت و سلطنت بھی ان کے قدموں کے غلام ہو جاتی ہیں۔ وہ زمانے کو اپنے وقت، وہ زمانے کی باگ و ڈور اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، زمانے کے قائد اور رہبر اور رہنما بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ قومیں جو وقت کو بیکار سمجھ کر یوں ہی پاس کرتی ہیں، ٹائم پاس کرتی ہیں، گزارا کرتی ہیں، جو کاٹتی ہیں، جو وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتی ہیں، وہ قومیں، وہ وقت انہیں ذلت اور رسوائی کے عمیق غار میں
گڑھے کے اندر وہ وقت اسے ڈھکیل دیتا ہے۔ تتبع اور تلاش کرنے کے باوجود بھی دور دور تک ان قوموں کا نہ کوئی نام ملتا ہے اور نہ ہی کوئی نشان ملتا ہے۔ پھر وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر وہ قومیں مجبور ہو جاتی ہیں، اور وقت کو برباد کر وقت کا ضیاع، انسان کے وقت کا ضیاع ان کے ہاتھوں میں جناب علی وہ فقیر کی کشکول، بھکاری کی وہ کیا کہتے ہیں کٹوری اس کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے وہ وقت، اور اس طرح سے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ پابندی اور وقت کا صحیح استعمال کیجیے۔ یہ زندگی امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں یہ جو موت اور زندگی عطا فرمائی ہے اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا۔ لا تزال قدم عبد، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افناہ، یسأل، پوچھا جائے گا عمر میں نے تجھے عطا کی تھی، عمر کا ایک عظیم سرمایہ میں نے تجھے بخشا تھا، ایک دولت زندگی کی دی تھی، 20 برس، 40 برس، 100 برس، 60 برس، 90 برس، کیا کیا؟ حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اس جوانی کے بارے میں، اس جوانی کو کہاں گزارا تم نے، ضائع کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس وقت کا حساب نہیں ہوگا، پانی کا حساب ہوگا، کھانے کا حساب ہوگا، بس ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، سوچو اپنی زندگی کو، سوچو کہ تم اپنی وقت کو، اپنے زندگی کو کہاں ضائع اور برباد کرتے ہو، غور کرو۔ دشمن ہمارے تمہارے سب کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم، بولو، عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان کی تعداد انسانوں کے بھیس میں بہت زیادہ ہے۔ خود مسلمانوں میں بھی شیطان بیٹھے ہوئے، اسلام کا نام لے کر کے شیاطین بیٹھے جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ نیٹ، موبائلز، یہ گیمز، وہ فلمیں، وہ گانے، وہ فوٹوز، وہ تمام سب چیزیں جو تم بیٹھ کر گھنٹوں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اپنے اس دل کو تسلی دینے کے لیے، یہی دل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہی آنکھیں بولیں گی، یہی انگلیاں تم اللہ کے سامنے آواز دیں گی تمہارے روکتے روکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آزاد ایسے جیسے میری مرضی جیسے چاہے گزارے؟ نہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے اچھے عمل کرو، کام کرو، اس دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے آئے ہو، دنیا کو آباد کرو، اپنی زندگی کو بھی آباد کرو۔ کیا کندھوں پہ اٹھائے ہوئے مردے جو ہم روزانہ قبرستان پہنچاتے ہیں، دفناتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کی فنائیت کا احساس اور زندگی کو ختم ہونے کا ایمان اور یقین ہمیں نہیں عطا کرتے؟ ہمیں نہیں بتاتے کہ ایک دن تو بھی جس طرح اس میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان پہ، تو بھی لوگوں کے کندھوں پہ جانے والا ہے؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ یاد رکھو جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت عطا نہیں فرماتا ہے۔ آج بھی چیختا ہے اللہ ایک لمحہ دے دے، ایک لمحہ دے دے، میں تیری راہ میں خرچ کروں، واقع من الصالحین، اور نیک بن جاؤں، لیکن ایک لمحہ بھی انسان کو میسر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے وقت کی قدر کیجیے، ورنہ بے قدر رہیں گے۔ اور آج دیکھیے، آج ہم نے وقت کی قدر نہیں کی، ہمارے نزدیک وقت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بیٹھ کے چوراہوں پہ گپے مار رہے ہیں، ہوٹلوں پہ گپے مار رہے ہیں، اور جہاں تک حکومتوں کی بات ہے، حکومت تو آپ کو الو بنا کر کے اپنی قیادت کر ہی رہی ہے، آپ کو الو بنا کر کے، آپ کو غلام بنا کر کے، آپ کو فقیر محتاج بنا کر کے لائن میں کھڑا ہی کر رہی ہے۔ بیٹھ کے چائے قہوے پی رہے، ان کے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ جا تو تمہارا رہا نا، ایک ایک وقت، ایک ایک قیمتی جو ہے ان کا تو بن رہا ہے، ان کی تو ڈیوٹی جاری ہے، تمہارا کیا ہے؟ تم تو اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ چھوڑ کے گئے ہو، چاہے وہ سرکاری محکمے ہوں، چاہے وہ غیر سرکاری محکمے ہوں۔ سرکاری اسپتالوں میں لوگ اپنے مریضوں کو کیوں نہیں داخل کرتے؟ اس لیے کہ سرکاری ہسپتالوں میں حرام خوری ہوتی ہے، وہ ڈاکٹرز نہیں ڈاکو ہوتے ہیں، اس لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز آباد ہیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں پیسہ پھینک تماچا دیکھ والی بات ہے۔
سینے پہ چڑھ کر کے علاج ہوتا ہے، سینے پہ چڑھ کے علاج لیتے ہیں جیسے آپ پیسہ دیتے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو آج آپ یہ نہ سوچیں کہ حکومت آپ کو جنت میں لے جائے گی، کوئی جنت ونت میں نہیں لے جانے والا ہے۔ آپ کا اپنا عمل، احسن عملا، اپنے وقت کی آپ قدر کیجئے، ورنہ آپ کی بھی کوئی قدر نہیں ہوگی، آپ بھی ایسے بے قدر رہیں گے، آپ بھی ایسے ذلیل رہیں گے، آپ بھی ایسے غلامیت کی زندگی گزاریں گے۔ وقت کو ٹھوکروں میں رکھو گے تو خود ٹھوکروں میں آ جاؤ گے۔ اس لیے وقت کی قیمت کو سمجھیے، ہمیشہ اس وقت کو یاد کر کے اس کی قدر کیجئے، وقت کی قدر کریں، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جو صبح گزرتی ہے، جو گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، کائنات کے کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے اللہ کے سوا کہ اس گزری ہوئی سوئی کو دوبارہ پلٹ کر کے پیچھے کر دے۔ ہے کسی کے اندر؟ یہ جو وقت آپ کا لمحہ لمحہ گزرتا ہے، خود حساب کر لیجئے کہ آپ کی زندگی کا جو لمحہ ہے یہ کہاں زیادہ وقت گزرتا ہے، کس میں گزرتا ہے؟ غور کیجئے، اس کو بنانے میں گزر رہا ہے یا اس کو بگاڑنے میں گزر رہا ہے؟ اگر بنانے میں گزر رہا ہے الحمدللہ، اور اگر بگاڑنے میں گزر رہا ہے تو اعوذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ وقت ایک بہتا ہوا دریا ہے، وہ دریا جو بہہ رہا ہے، اور وہ بہتا ہوا پانی پھر پلٹ کے واپس نہیں آتا ہے، دوسرا پانی اس کی جگہ پہ آتا ہے، تیسرا آتا ہے کہ نہیں؟ جو لہریں گزر گئیں وہ حالات کے حوالے آگے بڑھ گئیں، تو ایک بہتا ہوا دریا ہے، جس طرح دریا کی گزری ہوئی موجیں اور لہریں یہ واپس نہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح گیا ہوا وقت بھی دوبارہ پلٹ کر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ کہیں یا یوں اس کو سمجھ لیں کہ ایک برف کی سیلڈ ہے، سیل، برف کی سیل جو ہوتی ہے برف خانے میں، آپ اس کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رکھ دیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں یا غور کریں کہ وہ سیل کس طرح سے آہستہ آہستہ دھوپ کی تمازت اور اس کی گرمی سے پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ اسے آپ روک سکتے ہو پگھلنے سے؟ اسے نہیں روک سکتے۔ دھوپ کی چلچلاہٹ، شدت حرارت نے اس کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہاں سیل ختم ہے اور وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ زندگی بالکل اسی طرح سے مسلسل اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، ایک ایک لمحہ آخرت کی طرف۔ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ اس کا قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم غفلت کی نیند، خواب خرگوش کی نیند لے کر کے سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، خوش قسمتی اسی شخص کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اسی کی دہلیز پر آواز دیتی ہے جس کو وقت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اور جسے اپنے وقت کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا وہ ہمیشہ قلاش ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اور جو وقت کے تئیں چاک اور چوبند نہیں رہتا ہے وہ دنیا کا سب سے برباد انسان ہوتا ہے۔ اس لیے وقت کی قدر و قیمت سیکھیے اور اس کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اگر پیدا نہیں ہوگا تو اس وقت تک نہ ہم خود اچھے انسان بن سکتے ہیں، نہ ہمارا وطن اچھا بن سکتا ہے، نہ ہمارا ملک، نہ ہمارے ملک کے قوم اور نہ ہمارے ملک کی ملت، کوئی بھی اچھے نہیں بن سکتے۔ ہم بیکار ہو جائیں گے۔ اور آج جس دور اور جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، بہت انتہائی فتنوں سے بھرا ہوا یہ دور ہے۔ بدقسمت ہیں ہم کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے، لیکن قسمت اور بدقسمتی خود انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر آپ وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ تقدیر بھی انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، رب نے بھی فرما دیا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس کی جد و جہد ہے، جو اس کی کوشش ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ کر آپ تقدیر کا رونا روئیں، وقت کو گالیاں دیں، زمانے کو برا بھلا کہیں، یاد رکھیے یہ علاج نہیں ہے آپ کی بیماری کا۔ آپ کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ وقت کی قدر کرتے ہوئے، حالات کو اپنی آنکھوں میں رکھتے ہوئے اور طوفانوں کا مقابلہ کیجئے اور آگے بڑھیے۔ اپنی تقدیر تب سدھرے گی، تب بنے گی۔ امت مسلمہ کے دروازے پر آج جو فتنے دستک دے رہے ہیں اور جو چیلنجز امت مسلمہ کو ہے، اور اس امت مسلمہ میں بعض ہی لوگ ہیں ورنہ اکثریت کل کی فکر کو
پیچھے ڈھکیل کر کے خواب خرگوش کی تیاری میں مشغول ہیں یا خواب خرگوش کی نیند میں مشغول ہیں، اور وقت بھی عزیزان گرامی انہیں نظر انداز کر دیے جانے والے چیلنجوں میں سے، انہی چیلنجوں میں سے ایک وقت بھی ایک چیلنج ہے اسلامی دنیا پر۔ اگر آپ نظر دوڑائیں یا جو لوگ اسلامی دنیا پر نظر رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ بات آیا ہے اور یہ واضح ہے کہ ہمارے اس دور میں، ہمارے اس زمانے میں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ دنیا کے اندر ہمارے اس دور میں سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ ناقدر اور سب سے زیادہ غیر اہم اور سب سے زیادہ یوں سمجھیے بے قدر چیز اگر آج کے دور میں کوئی ہے تو وہ وقت ہے مسکین، وہ وقت ہے جس کی کوئی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ بس کھا رہے پی رہے حیوانوں کی طرح کام کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح جی رہے بس۔ اور آج یہ دنیا مختلف ذرائع سے ہماری زندگی کے وقت کا استحصال کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، ہمیں ہلاکت و تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، اور تاریخ اسلام شاہد ہے، اس کے اوراق شاہد ہیں کہ جن لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے وقت کی قدر کی۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے، ہم سے پہلے، وہ اپنے زمانے سے پہلے تابعی ہیں، کبار تابعی، اپنے زمانے سے پہلے کے لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے کہ جس طرح دینار و درہم تمہارے نزدیک اہم ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ہمارے باپ دادے، ان کے نزدیک وقت اس سے زیادہ اہم ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہمارے نزدیک گوبر اور مٹی سے بھی زیادہ برباد اور بیکار چیز جو ہے وہ وقت ہم سمجھتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ صحت، یہ تندرستی، اس کی قدر کرو۔ غالب نے کہا تھا کہ تنگ دستی ہزار ہو غالب، تنگ دستی ہزار ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، اس وقت کو کارآمد بنائیے۔ اس زندگی کے اندر آپ سونے اور کھانے اور اس کے لیے نہیں آئے۔ جناب علی، اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کو آباد کرنے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے، اپنے مولا کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ حقیقت سمجھیے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ جو لوگ غفلت کی چادریں اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں، انہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ان مسلمانوں کو آپ بھی بیدار کریں، ہم بھی بیدار کریں۔ یاد رکھیے، زندگی نام ہے کام کا، اور بیکاری جو ہے ایک موت ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگ خود تجربہ کرنے میں اپنی پوری زندگی خرچ کر دیتے ہیں۔ نہیں، جس مسئلے میں جن لوگوں کا تجربہ موجود ہے، ان تجربوں سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ خواہ مخواہ اس میں کیوں، ایک کام ہو چکا ہے پھر اسی کام پر آپ دوبارہ محنت اور مشقت کرنے سے کیا فائدہ؟ آگے بڑھیے۔ کوئی اگر آپ کے اندر واقعی ابداعیت کا، انوکھا کسی چیز کے ایجاد کا ہنر ہے تو آپ وہ چیز ایجاد کیجیے۔ لوگوں کے اگلے ہوئے نوالے نگلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے جو تجربے جس مسئلے میں کیے ہوئے ہیں، آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ یہ مائک ایک تجربے کار انسان نے بنایا ہے، اب پھر آپ مائک بنانے کی کوشش کریں تو بیکار ہے نا۔ یہ موبائل کسی نے بنایا ہے، اب اس موبائل کو آپ دوبارہ کہیں ہم تجربہ کر کے بنائیں گے تو اپنی زندگی کو برباد کرنا ہی ہے۔ ارے بھائی، آپ کوئی اور چیز بنائیے، کوئی اور چیز ایجاد کیجیے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے خود تجربہ کرنا، یہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ سب سے بد نصیب اور سب سے محروم انسان ہیں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ارے اللہ نے آپ کو اتنا ٹائم دیا، آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، آرام طلبی، آرام پسندی، یہ زندگی کی ہلاکت اور تباہی کا نام ہے۔ آدمی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جو بیکار ہے وہ مردوں سے بھی بدتر ہے۔ جو بیکار ہے وہ مردوں سے بھی بدتر ہے۔ زمین کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ نیچے قبر کے اندر آرام کرتے ہیں۔ جو لوگ زمین کے اوپر برباد ہیں وہ قبر کے اندر بھی برباد ہی رہیں گے۔
آباد کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تھوڑا کہنا اور زیادہ سمجھنا ایک عقل مند کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، یہ جو زندگی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے نا، وقت زندگی کے اندر، مرنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت، تندرستی، کسی بھی کان کی صحت، آنکھ کی صحت، ناک کی صحت، ناخن کی صحت، ہر چیز کی صحت جو بھی، اس کو مریض ہونے سے، مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ قبل اس کے کہ کانوں کی سماعتیں چلی جائیں، آنکھوں کی بصارتیں چلی جائیں، ناک کی، بہت سارے لوگوں کو اس زبان کورونا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، کسی چیز کی خوشبو بدبو کا انہیں احساس نہیں ہوتا تھا۔ قوت ذائقہ جو زبان پہ چکھنے کا سر، مطلب وہ ذائقے سے بیچارے محروم تھے۔ ان سے پوچھو یہ کتنی بری بیماری ان کو لاحق تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا یابی عطا فرمائی، اور اللہ ہر ایک کو شفا یابی عطا فرمائے۔ تو بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو جب فارغ ہیں آپ تو مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ اسی طرح سے شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڈھا ہونے سے پہلے، اور اسی طرح غناک قبل فقرک، اور فقیر ہونے سے پہلے اپنی غنا کو، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ اسے اچھی چیزوں میں خرچ کیا جائے، زندگی کو بھی، صحت کو بھی، جوانی کو بھی، مال کو بھی، دولت کو بھی، فرصت کے اوقات کو بھی اچھی چیزوں میں خرچ کرو گے تو اس کا اچھا پھل آپ کو ملے گا، اور اگر ایسے ہی ضائع کرو گے تو یاد رکھو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہو جائے گی۔ مختصراً 4-5 باتیں آپ یہ سوچیں، ہم اگر فارغ ہوں تو ہم کریں تو کیا کریں؟ مثلا ہم کام وغیرہ کرنا چاہیے، انسان کو کام کرنے کی، اللہ نے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اچھے کام کیجئے، فتنہ فساد نہ کیجئے، چوری نہ کیجئے، قتل نہ کیجئے، گالی گلوچ نہ بکیے، لوگوں کو کی اہانت نہ کیجئے، توہین نہ کیجئے، لوگوں کو برا بھلا نہ کیجئے، لوگوں کی مدد کیجئے، لوگوں کی خبر گیری کیجئے، یہ اچھے کام ہیں، یہ کام کیجئے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں تو ہم کریں تو کیا کریں، کچھ سمجھ میں۔ نمبر 1 سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین انسان بنایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے تم میں سب سے بہترین انسان یہ وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ کیا آپ بہترین انسان نہیں بننا چاہتے؟ دنیا کے سب سے اعلیٰ اور ٹاپ انسان، اللہ کے ہاں گولڈ میڈلسٹ، میڈل پانے والے، نوبل پرائز پانے والے، اللہ کے نزدیک کون سے وہ لوگ ہیں؟ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھلاتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جتنا عظیم ہے اس کا کلام بھی اتنے ہی عظیم ہے۔ شروع میں نے بتایا کہ انسان جو ذات جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی بعد بھی کلام الملوکی، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ باتوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں اللہ کی قسم انہیں قرآن سورہ فاتحہ تک صحیح ڈھنگ سے یاد ہے نہیں یاد ہے، کیسے نماز پڑھیں؟ اگر ایگزام لوں بیٹھ کر کے، یا اگر پوچھوں پاس بھائیوں سے، اور ہم پوچھتے ہیں بہت سارے قریوں میں، بہت سارے بھائیوں، چاہے انڈین ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے بنگلہ دیشی ہو، چاہے افغانی، بہت سارے ملکوں کے لوگ ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ التحیات ان سے کہتے ہیں التحیات پڑھو، اللہ کی قسم صحیح ڈھنگ سے التحیات نہیں پڑھ پاتے۔ اور ہماری ماؤں بہنوں کا تو خیر اللہ ہی مالک ہے، جنہیں ہم نے مرغیوں کی طرح دربوں میں بند کر رکھا ہے، تعلیم بھی نہیں دیتے، پڑھاتے بھی نہیں، لکھاتے بھی نہیں، سکھاتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان بیچاریوں کا تو اللہ ہی، ہم تو خود ان کو جہنم میں اپنی بہو بیٹیوں کو ڈھکیل رہے ہیں۔ کلمہ شہادت نہیں معلوم ہے ہمارے بچوں کو، کلمہ توحید نہیں معلوم ہے ہمارے بچوں کو، التحیات ہم نے اس کو کیا سمجھا ہوا؟ معمولی سمجھا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ معمولی سمجھتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں ہی نہیں، چھوڑ دیجئے، آپ اسلام سے دور ہو جائیے، کوئی فائدہ نہیں آپ کے مسلمان نام رکھ لینے سے، یاد رکھیے کہ کوئی فائدہ نہیں۔
اس کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی سورہ فاتحہ، ہم اتنے غافل ہیں؟ ارے جس طرح آپ اپنے شکم کی غذا کا، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، آپ کے پیٹ بھرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں، اس روح کی غذا دو ہی چیز ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ بس جو اوپر سے آئی ہے وہ اوپر چلی جائے گی، اور مٹی سے یہ جسم بنایا گیا ہے، اسی مٹی میں دفن ہو جائے گا، ختم ہوگا۔ یہ جسم اوپر نہیں جائے گا۔ جو روح دھڑک رہی ہے نا اندر ہے، یہ بھی خواہش کرتی، یہ بھی پیاسی ہوتی ہے، یہ بھی بھوکی ہوتی ہے۔ اس کی غذا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کے بنانے والے نے علاج بتایا ہے، اللہ کے ذکر سے یہ دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سکھلاؤ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے سے بہتر ہو، ایسے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہو جہاں تم خود کو بھی شہید کرو اور دوسروں کو بھی قتل کرو، جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین کام ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہ مجھے ایسا کلمہ بتا دے جس کلمے سے میں تجھے یاد کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تو سب پڑھتے ہیں، یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ تمہیں نہیں پتا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیں اور پوری کائنات میرے سوا، پوری کائنات، پوری دنیا زمین اور آسمان کی اور جو کچھ بھی اس میں ہے میرے سوا ایک پلڑے پر رکھ دو تو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ان سب سے بھاری ہو جائے۔ پڑھتے رہو، چلتے پھرتے کام کرتے رہو، ہتھوڑیاں مارو، چلو، گھاس کاٹو، کھیت بھینس چراؤ، بیل، کچھ بھی کرو، اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں پہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ عربوں کو دیکھیے، ایک مجلس میں 1000 دفعہ، اللہ کے نبی کی تو عادت مبارکہ تھی کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے گنا کہ اللہ کے نبی کتنی دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں، تو آپ نے ایک مجلس میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ، 70 سے زیادہ مرتبہ۔ اور اگر ہم اپنی گالیوں کو گنیں اور اللہ کے ذکر کو گنیں اپنی مجلسوں میں، میرا خیال ہے کہ اللہ کا نام تو کبھی زبانوں پہ نہیں آئے گا، البتہ 70 یا 100 سے زیادہ گالیاں ہماری ماں بہن بیٹیوں کی ضرور آئیں گی، چغلیاں غیبتیں یہ وہ ضرور آئیں گی ہماری زبانوں کو، کس چیز سے؟ اور پھر اس کے بعد شکوہ کرتے ہیں بھی اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا۔ اما جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ یہ عرب کیوں مالدار ہیں؟ واللہ انہیں مانگنے کا سلیقہ معلوم ہے، انہیں مانگنے کا ڈھنگ معلوم ہے، اللہ کو ایسا مناتے ہیں، ایسا مناتے ہیں، اور ہم کو بس کچھ نہیں نا اللہ کی تعریف، اللہ دے 56 کروڑ کی چوتھائی، آدھا کھائیں آدھا اڑائیں۔ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، ارے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، کچھ نہیں آتا سورہ فاتحہ ہی پڑھ لو۔ ارے نہیں اللہ کی تعریف کر سکتے تو کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ لو، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ پھر اللہ کے نبی کا اوپر درود پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی تعریف کرے اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھے اور پھر اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ اور دعا مانگنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ضروری کہ آپ ہر جگہ ہاتھ اٹھائیں، جہاں ہاتھ اٹھانے کا موقع وہاں ہاتھ اٹھا لو، نہ کہ حمام جانا ہے تو اب وہاں دعا پڑھو، حمام پہ ہاتھ اٹھا کر کے۔ اور کیا پڑھتے ہیں وہ دعا؟ اعوذ باللہ من الخبث، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں یاد ہے، بس سیدھے گھس جاتے۔ یاد کرو، یہ دعائیں، یہ ذکر ہیں، اسلام نے لمحے لمحے آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، خرچ کرو اس کی راہ میں اللہ کے کلام کو آگے پہنچانے کے لیے۔ یہ ہے علم حاصل کرو، جب وقت ملے علم حاصل کرو، چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ، بادشاہ، کون؟ بادشاہ وقت، جنہوں نے 3ری دفعہ سعودی عرب کی تاسیس کی۔ ایک بادشاہ کیا کرتا ہے ہمارے یہاں مال دولت، یہ حساب کتاب، یہ الٹ پلٹ،
ملک عبدالعزیز نے جب ملک کے اوپر قبضہ کیا تو کیا کیا معلوم؟ اللہ اللہ. اسی لیے اللہ نے انہیں یہ حکومت دی ہوئی ہے، امن اسی لیے. ہم نے جب ان کی زندگی کا ایک باب پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ چند علماء کو بلایا اور کہا جاؤ جہاں بھی صحراؤں میں لوگ ہیں، اور دوسرے لوگوں کو مقرر کیا کہ وہاں کنویں کھودو، ایک مسجد بناؤ، اور ایک امام بھیجا اور کہا جاؤ انہیں وضو بنانے کا طریقہ، وضو کیسے ٹوٹتا ہے وہ طریقہ، سورہ فاتحہ، قل هو اللہ کے سارے سور اور سورہ فاتحہ اور التحیات وغیرہ سکھاؤ. بس اتنا کرو. آج ہمارے ہاں ان باتوں پہ کوئی توجہ ہوتی ہے؟ کوئی توجہ دیتا؟ بڑے بڑے مولوی بھی اسٹیجوں پر وہ ایران توران حکومت سیاست یہ وہ یہ فلاں ڈھگاں سب بڑبڑاتے. یہ کون کرے گا؟ اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی جاتی ہے. واللہ بتلا رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے پاس رپورٹیں موجود ہیں. لوگ روتے ہیں، لوگوں کے پاس کوئی جاتا نہیں، بیچارے مسلمان ہیں، عورتیں ہیں غریب، اللہ کی قسم انہیں قل هو اللہ کیا سورہ فاتحہ تک نہیں آتا. یہ مر رہے ہیں، وقت گزر جاتا ہے. میں نے بتایا وقت ٹھہرتا نہیں ہے، کسی بادشاہ کے محل میں بھی نہیں ٹھہرتا، نہ کسی غریب کی جھوپڑی میں ٹھہرتا. کسی کے اوپر جو اس سے اوپر رحم کرے گا وہ اس کے اوپر رحم کرے گا، جو اس کو ٹھوکروں میں رکھے گا وہ زندگی کی ٹھوکروں میں رکھے گا. اس کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی. کھڑے ہو اس کے لیے. گاؤں گاؤں بستی بستی کفار نے اپنے اپنے اڈے بنائے، اور تم نے بڑے بڑے محل بنائے، گھر بنائے، بہترین سے بہترین گھر بنا اپنے بچوں کے لیے. ابے تیرے باپ نے تیرا گھر بنایا تھا. کل ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، حالانکہ شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو. کہہ گئے وہ کہنے لگے کہ دنیا سے آج ہمیں محبت جو سب سے زیادہ ہے شیخ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس دنیا کے بنانے میں بہت منہمک ہیں، خرچ کر دیتے ہیں اتنا کہ ہم پھر اس دنیا سے جاتے ہوئے ہم کو ڈر لگتا ہے. اور اسلاف جو تھے وہ جھولی اٹھائی چلتے بنے، اس لیے انہیں دنیا سے کوئی پیار نہیں تھا. بس اتنا کرتے تھے جتنا کھا لیں پی لیں، رب کو یاد کر لیں اور آگے بڑھ جائیں. اور ہم اس دنیا کو اسی لیے آج ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، برباد ہیں. یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اس کی فکر مت کرو، اس کی فکر اللہ کے حوالے کرو. تم اللہ کی فکر کرو، تم اللہ کی فکر کرو گے، اللہ تمہاری فکر کرے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولو. ہاں، اللہ ہمیں اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت ساری باتیں ہیں. علم حاصل کرو، اسی طرح وقت کو غنیمت سمجھو، اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دو، اللہ کا ذکر کرو. نوافل سے مت، نوافل سنن ادا کرو جب بھی وقت ملے. کھانے کے بعد رات کو وضو بناؤ. تو گرمی کا مہینہ آ گیا ماشاءاللہ، ٹھنڈی کا بہانہ بھی چلا گیا. وضو بناؤ فٹ سے، 2 رکعت 4 جتنی توفیق کو پڑھ لو. کیوں؟ کل جب نامہ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو سب سے پہلے فرض نماز پوچھی جائے گی. سب سے پہلے کیا پوچھی جائے گی؟ ہاں بے نمازیو، او جمعے کی نمازیں پڑھنے والوں، غور سے سنو، بہت مستیاں ہیں تمہاری، اللہ تمہیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے. نماز نہیں پڑھتے، صرف اللہ کی نعمتیں کھاتے. جو میں اللہ کے یہاں پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے تو نماز پڑھو. نماز یہ سب سے پہلے. اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال پھر پوچھے جائیں گے. قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جائے گا. قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ نماز نہیں پوچھی جائے گی، روزہ نہیں پوچھا جائے گا، سب کا خیرات نہیں پوچھا. وہاں کیا پوچھا جائے گا؟ من رب کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. تمہارا رب کون ہے؟ شرک کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ مشرک تھا. اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے حق کو ادا کرتی ہے تو نڈر رہے گی نا. وہ تو کہے گی ہاں میں اپنے شوہر کو جانتی ہوں. لیکن اگر وہ 10 دروازے کا مزہ چکھتی ہے، اس کا کیا حال؟ ہم نے تو شوہر کی قدر ہی نہیں کی، ہمارے تو کئی شوہر تھے. یہ مشرک کا حال یہ ہو. ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تیرا دین کیا ہے؟ اس کا دین خود کا بنایا ہوا دھرم، اس کی مرضی، اپنی مرضی کا خواہش، اپنے مرضی کا غلام، خواہش کا. نبی کو کیا جانے؟ وہ تو ملے مولانا کو جانتا تھا. ان کے پیچھے بھاگنا. بھلا مفتی صاحب بول لو، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے فلانے امام. اور آج بات جاہلوں نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مولویوں نے منبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں غوث پاک آئیں گے تمہارے سوال کا جواب دے. ذلیل ابن الذلیل، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے. کیوں امت محمدیہ کو گمراہیت میں ڈھکیل رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے قبر میں سوال نہیں ہوتا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی اسلام کے 600 برس کے بعد مرے.
کتنے سو برس کے بعد؟ 600 برس. اب 600 برس پہلے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو بلاتے تھے. بولو ان ذلیلوں سے کوئی پوچھے اور تم پوچھو جو تم بڑے پیر صاحب، دستگیر صاحب، فلانے صاحب، بڑے مرید، بڑے معتقد، بڑے تلوے چاٹتے ہو. ارے یہ سب عیار ہیں، عیاش ہیں، فکڑی ہیں، جاہل ہیں، شیاطین. توبہ کرو ان چیزوں سے ورنہ ہلاک اور برباد. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. ذلیل ہو جاؤ گے ان کے ساتھ. یاد شیاطین ہیں یہ جن کو یہ پکارتے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں پکارتے، یہ شیطان کو پکارتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی یہ ولی اللہ تھے، گئے خلاص. وہ کسی کی قبر میں، کسی کی حشر میں، کسی کی نشر میں کوئی کام نہیں آ سکتے. اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. الغرض عزیزان گرامی بات بڑی نہ ہو جائے، وقت انشاءاللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہی ہمارے امام ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو وقت کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگی میں امن و راحت عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگی، ہمارے اولاد کی زندگی فتنے و فساد کو ختم فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں نگہ دار فرمائے. اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں نگہ دار. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما. اللہ جو انتقال کر چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ ساری دنیا کو راہ ہدایت عطا فرما. اپنی محبت، اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنا احسان عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما. اے اللہ تمام اہل علم، اہل تقوی، اہل حق علماء کے اوپر رحم فرما، اور اہل باطل کو، اہل سو کو اللہ ہدایت دے یا انہیں ذلیل و رسوا فرما. تیری مرضی ہے، تیرے بندے ہیں، معاف کر دے، تیرا رحم ہے، سزا دے تو بھی عدل پہ قائم و دائم ہے. اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.